السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب. تھینک یو. اور ایک ذرا سوچنے دو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ دراصل وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھا ہیں. براڈ کاسٹنگ کب شروع ہوئی، کیسے اور کیا کیا ہوا براڈ کاسٹنگ کی ہسٹری میں، ٹیلی ویژن کب بنا اور کب پبلک کو اس میں انوالو کیا گیا. پی ٹی وی کی سالگرہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے گزری ہے. 26 نومبر 1964 کو بنا تھا پی ٹی وی، اور اس کا پہلا جو اسٹیشن تھا وہ لاہور تھا. یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن ہسٹری بتانے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں عدیل ہاشمی کو. عائشہ، سب سے پہلے بتائیں کہ 1964 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 1964. بالکل. تو 1964 کیوں کہا آپ نے؟ میں بس کنفیوز ہو گئی اور کہتے کہتے 1964 میں نے کہا غلط نہ کہہ دوں. کنفیوشس بہت ہو جاتی ہیں. جی بالکل. آج آپ کی ساری کنفیوشس دور کرنی ہے ہم نے. بہت شکریہ آپ کا. کنفیوشس ساتھیوں، آپ میں سے جن ساتھیوں کی عمریں ذرا زیادہ ہیں، یعنی کہ عائشہ کے قریب قریب ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں یا بزرگی میں پی ٹی وی کے اوپر جو پروگرامز ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ دیکھے ہوں گے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی ایک ایسی اینٹی تھی کہ جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہے، کوئی پرانا دوست ہے. تو ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو ٹیلی ویژن کے اوپر جو پروگرام نشر ہوتے تھے، کچھ مقبول ہوتے تھے، کچھ بہت مقبول ہوا کرتے تھے. ان کے کردار، ان کے لکھاری، ان کے اداکار، ان کے ہدایت کار، یہ ان کے نام زبان زد عام تھے. یہ مجھے یاد ہے اپنی زندگی میں کہ کوئی ایسا مقبول پروگرام جب نشر ہوا کرتا تھا تو جسے کہتے ہیں سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں، ایسے کچھ ہوا کرتا تھا. لیکن میں نے آپ کو کچھ منٹ بہت پیچھے لے کر جانا ہے کہ جہاں سے سلسلہ ٹیلی ویژن کی ایجاد کا شروع ہوا. اور ستم ظریفی یہ ہے اور آنکھ کی وقت کے کہ کبھی کبھی کسی شخص کو کسی کاوش کرنے کے اوپر بہت پذیرائی ملتی ہے، اور کبھی کبھی وہ پذیرائی نہیں مل پاتی اس کو کہ جتنی کاوش ہوتی ہے اس کی. ٹیلی ویژن کے سلسلے میں کچھ ایسے ہی ہے. آج سے قریباً 120 برس پیچھے چلے جائیے آپ. 1906 کی دہائی ہے. آپ سوچئے کتنی پرانی بات ہے. اور اس وقت ایک لڑکا ہے جو پیدا ہوتا ہے امریکہ کی ایک ریاست میں. ریاست ہے یوٹا، یہ ریاست کا نام ہے. اور جیسے ہمارے یہاں پہ صوبے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے صوبے ہی کہہ لیجیے، ان کو وہ ریاستیں کہتے ہیں. ہم تو ریاست جو ہے وہ مکمل ملک کو کہتے ہیں، وہ صوبوں کو کہتے ہیں. یہ ان کا ایک سٹائل ہے. تو یوٹا کی ریاست میں 1906 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک فارم ہے، ایک گاؤں سا ہی سمجھ لیجیے وہاں پہ. اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ زمانہ وہ ہے جب بہت زیادہ ریل پیل پیسوں کی نہیں ہے، اور گاؤں میں تو ریل پیل نہیں ہوتی پیسوں کی. ایسے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عمر ابھی ہوتی ہے صرف 14 برس. اور ایک دن وہ کھیت میں کھڑا ہوتا ہے اپنے ابا کے ساتھ. اس کے گھر میں ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت ذرا ناپید تھی، اور وہ ہے بجلی. اب دیکھیے کہ وہ بچے کا ذہن کیسا عطا کیا قدرت نے اس کو کہ اس نے جب بجلی کی تاریں دیکھیں اس دن تو اس کو اس سے خیال آیا. عائشہ، اس نے ان ایسی 3-4 تاروں کو دیکھا، اور پھر جو کھیت تھے اس میں کھیت میں ایسے جو کیاریاں ہوتی ہیں، کیاریوں کو دیکھا. اس نے کہا کیسے ملتی جلتی ہیں یہ کیاریاں، ایسے کر کے ہیں لکیریں اور یہ ایسے کر کے ہیں لکیریں، ان سے کچھ کرنا چاہیے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ایجاد ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص تو کرتا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے، اور اس ایجاد کے بعد بہت سے لوگ اور کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا تھا 1903 میں، تو دنیا بھر میں لوگ کام کر رہے تھے کہ ہوائی جہاز کیسے ایجاد کریں. لیکن رائٹ بردرز نے پھر بالآخر ایجاد کیا. بالکل. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس میں بہت سی جدت اور بہت سی نیونس ایڈ کرتے گئے. لیکن جو ایک بریک تھرو جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا، کہ اس سے پہلے وہ ٹیکنالوجی نہ ہو اور کوئی ایک شخص ایجاد کرے کوئی چیز کہ اب ہاں بھی گاڑی ایجاد ہوگی مثال کے طور پہ، تو اب کوئی بھی اس ٹیکنالوجی کو لے کے اس کو بہتر کر سکتا ہے. تو یہ جو صاحب تھے جن کا نام تھا فائلو فارنزورتھ، انہوں نے 14 سال کی عمر میں جب وہ ایسی لکیریں سی دیکھیں، انہیں خیال آیا کہ یار اس سے کچھ کرنا چاہیے. یہ وہ دور ہے جب انسان کے پاس ریڈیو تو ہے،
آپ سوچیے اگر آپ 1910 یا 12 یا 15 میں زندہ ہوتے, جیسے عائشہ تو تھیں اس وقت, جوان تھیں اس وقت, تو اس وقت آپ سوچیے کہ کیسا کسی نے ایک ریڈیو جب ایجاد کیا, تو آپ سوچیں کہ کہیں 10 میل 50 میل 100 میل دور کوئی شخص کچھ کہتا ہے اور آپ کے گھر میں اس کی آواز آ جائے, تو یہ ایک جادو ہی محسوس ہوگا نا اس زمانے میں. اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. اس کے بعد انسان نے کہا کہ بھائی صرف آواز نہ آئے, تصویر بھی دکھائی دے, یہ کیسے ہوگا. اس پہ بہت سے لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ جو فائلو بھائی تھے, انہوں نے جب وہ لکیریں دیکھیں تو سوچا کہ اچھا یہ جو تصویر کس طریقے سے میں کئی میل تک نشر کر سکتا ہوں. اس کے ذہن میں خیال آیا 14 برس کی عمر میں کہ اگر میں الیکٹرانز کی لکیریں ایسے بناؤں اور یہ لکیریں آپس میں ایسے سے ہل رہی ہوں تو اس سے تصویر تشکیل دی جا سکتی ہے. یہ اس کے ذہن میں خیال آیا. آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں جو نقطے لگا لگا کر تصویر بنا دیتے ہیں. تو جب قریب سے دیکھو تو بہت سے نقطے ہیں, لیکن دور سے دیکھو تو ایک تصویر دکھائی دیتی ہے. تو فائلوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ جو لکیریں ہوں گی الیکٹرانز کی, ان کے اندر تصویریں نظر آئیں گی عام آنکھ کو. یہ اس کی ایک بریک تھرو تھا. پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے تقریباً اس کی زندگی بچائی. میں بتاتا ہوں کیسے. اس نے ایک عام کاغذ لیا اور جو پہلا ماڈل تھا ٹیلی ویژن کا, وہ اس نے ہاتھ سے ایسے جیسے رف ورک نہیں کرتے ریاضی کا, اسکول میں کیا کرتے تھے, تو اس نے لکیروں سے کہا کہ اچھا یہ ایسے ڈبہ سا ہوگا, یہاں سے الیکٹران آئے گا, یہ آگے اسکرین ہوگی, یہاں الیکٹران نکلیں گے. ہاتھ سے ڈرا کیا اور اپنے استاد کے پاس وہ لے گیا, کیمسٹری کی اور فزکس کے, اور کہا کہ بھئی یہ دیکھیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ کام کروں. تو استاد دنگ رہ گیا کہ ایک 14 سال کا بچہ جو ایک فارم پہ رہتا ہے, اس کا ذہن کتنا زبردست ہے کہ اس نے یہ ٹیکنالوجی سوچی ہے ابھی. اور اس کے کچھ سالوں کے بعد اس نے ایک جس کو پروٹوٹائپ کہتے ہیں کیمرے ٹیلی ویژن کا, وہ اس نے ایجاد کر دیا کہ جس سے تصویر دکھتی تھی. ابھی وہ تصویر جو تھی وہ شارپ نہیں تھی, لیکن ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی کیمرے کی اور ٹیلی ویژن کی. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا فارنسبرتھ کا. ایک اور چیز, اور وہ یہ ہے کہ جیسے اکثر ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی طاقتور شخص دیکھتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے تو کچھ ہتھیانے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہتھیا لوں یہ چیز. تو فارنسبرتھ کے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہوتے بچ گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ میں بتاؤں گا آپ کو. ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کی تاریخ اور پی ٹی وی. جی جناب. عائشہ, امریکہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے اور دوسرے ملکوں کی بھی کہ جب وہاں پہ کوئی سرمایہ دار کوئی آئیڈیا دیکھتا ہے اور اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اس آئیڈیا سے بہت سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, تو اس میں پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں ساتھ ملتا ہوں. ہتھیانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اور جو موجد ہوتا ہے یا انوینٹر ہوتا ہے, سائنسدان ہوتا ہے, اس کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے تحقیق کے لیے, فیکٹری کے لیے, ورنہ چیز کیسے آگے پہنچے گی. تو فارنسبرتھ کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک صاحب ڈیوڈ سارنوف, جن کی بہت بڑی کمپنی تھی جو ریڈیو بناتے تھے, ان سارنوف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ریڈیو سے تو ہم بہت پیسے کماتے ہیں, لیکن یہ ٹیلی ویژن جو یہ بنا رہا ہے یہ مستقبل کی چیز ہے, یہ اسے ہتھیاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی کتنے پیسے لوگے اس کے؟ تو فارنسبرتھ نے کہا یہ تو میری چیز ہے, میں نے نہیں بیچنا اس کا آئیڈیا. تو جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہ جو صاحب تھے سرمایہ دار, وہ امیر بھی تھے اور کچھ ان کی انا بھی تھی. انہوں نے اس ایجاد پہ کیس کر دیا کہ یہ تو ہم اپنی فیکٹری میں بنا رہے تھے, تو تم نے کاپی کیا ہے. یہ کئی سال عدالت میں وہ مقدمہ چلتا رہا, اور بالآخر وہ جو استاد تھا فارنسبرتھ کا, جس کے پاس وہ کاغذ تھا جو پہلی دفعہ ڈرا کیا تھا فارنسبرتھ نے, وہ عدالت میں پیش ہوا, اور عدالت نے کہا کہ ہاں بھئی یہ کاغذ ثابت کرتا ہے کہ بہت پرانا آئیڈیا ہے اور یہ اسی بچے کا ہے, تمہارا نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں مل سکتا. کئی سال یہ جھگڑے ہوتے رہے قانونی طور پہ. بالآخر فارنسبرتھ نے ٹیلی ویژن کو اور بہتر کیا, اور پھر ان دونوں میں آپس میں کچھ طے ہو گیا, تو پھر ٹیلی ویژن بننا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں کمرشل لیول کے اوپر. ایک اور دلچسپ بات سناؤں آپ کو. وہ جو فارنسبرتھ صاحب تھے, فائلو فارنسبرتھ, ان کو یقین تھا کہ یہ جو ایجاد ہے یہ بس ایسی سی ہے, اس نے دنیا میں زور نہیں پکڑنا, بس ایسی سی ایک چیز ہے. اور جب 1969 میں
نیل آرمسٹرانگ جو ہے جس نے پہلا قدم رکھا تھا چاند پہ، وہ جب چاند پہ پہلا قدم رکھا اس نے اور ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پہ لائیو مناظر دیکھے، تو فارنسورتھ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج مجھے یقین ہوا کہ میری جو یہ ایجاد ہے یہ اہم ایجاد ہے بھائی، اس کی وجہ سے دنیا میں بہت تہلکے مچ سکتے ہیں، علم پھیل سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، نیوز پھیل سکتی ہے۔ تقریباً اپنے مرنے سے 2 برس پہلے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ٹیلی ویژن ایک اہم ایجاد ہے۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایسی کو بات سنتے ہیں ہمیں خیال آتا ہے کہ دیکھو فلاں کھلاڑی نے ایسے کر دیا، یا فلاں سائنسدان نے ایسے کر دیا، یا فلاں مصنف نے ایک ناول لکھ دی اور اس نے محنت کی ہوگی، یا اس کو قدرت کی طرف سے کوئی تحفہ ملا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ جو شخص ہے وہ دن رات اس تصور میں، دن رات اس میں جاگتا ہے، سوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں گھماتا رہتا ہے، اسی کے اندر رہتا ہے وہ۔ تو فارنسورتھ نے صرف ٹیلی ویژن یا کیمرے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہی ایجاد نہیں کی، اس نے اپنی زندگی میں کچھ 66 برس زندہ رہا وہ، اس نے 300 سے زیادہ ٹیکنالوجیز ایجاد کی، اور جن کو پیٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا جو مغرب میں نہیں ہے، کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو ایک لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ حکومت اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے کہ یہ تمہارا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پہ کاپی رائٹس کا بہت ایشو رہتا ہے، کبھی کبھی بہت جھگڑے رہتے ہیں، لیکن مغرب نے بہت پہلے یہ طے کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی تصور دیا ہے، کوئی چیز ایجاد کی ہے، کوئی ڈیزائن بنایا ہے، کوئی گانا تیار کیا ہے اور وہ مقبول ہو گیا ہے، تو کوئی شخص اس کی نقل کر کے خود اس سے پیسے نہیں کما سکتا۔ تو مغرب نے یہ کیا، تو فارنسورتھ نے قریباً 300 ایسے سرٹیفکیٹس لیے چیزوں کے۔ آج جو آبدوز ہے جس کو سب مرین کہتے ہیں، اس میں جو ریڈار لگا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کبھی آس پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی اور دشمن تو نہیں ہے، یہ جو ریڈار کی ٹیکنالوجی ہے بنیادی طور پہ یہ بھی فارنسورتھ نے ایجاد کی تھی۔ ہم آپ جب ہوائی سفر کرتے ہیں تو ایک بہت اہم ادارہ ہی کہہ لیجئے، وہ ہے ایئر ٹریفک کنٹرول، جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کب آ رہا ہے، آپس میں ٹکرا تو نہیں رہے، کتنا فاصلہ ہے، یہ ریڈار پہ سب ان کو دکھتے ہیں جہاز۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ریڈار کی، یہ بھی فارنسورتھ نے ہی ایجاد کی تھی۔ اس کے بعد اس میں بہت سی جدت آئی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس نے اور ایجاد کی، تو وہ بڑا زبردست وہ آدمی تھا۔ اور آخری ایک بات، اور وہ یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں خاصی پذیرائی ملی تھی، لیکن شاید وہ مقام نہیں ملا جو ایڈیسن کو مل گیا مثال کے طور پہ، یا نیوٹن کو ملا تھا، یا آئنسٹائن کو ملا تھا۔ حالانکہ فارنسورتھ کی جو ایجادات ہیں، انہوں نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا، اس میں بہت زیادہ انسانیت کو فائدہ ہوا اس چیز سے۔ اور اس کا انتقال ہوا 1971 میں، اور اس کی جو بیوی تھی جو بچپن سے اس کی دوست تھی، وہ اس کے انتقال کے 25 برس بعد تک زندہ رہی، اور اس نے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ جا کے یہ بتایا حکومت کو کہ کتنی کنٹریبیوشن تھی میرے شوہر کی۔ لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اب بے شمار اس کی پذیرائی ہے، اس کے نام پہ مجسمے نصب ہیں، عجائب گھر بہت سارے ہیں، ایوارڈز دیے جاتے ہیں، جہاں جہاں وہ رہا، جن جن ملکوں میں اور جن جن شہروں میں، جن گھروں میں وہ رہا، وہاں پہ اس کے نام کی تختیاں نصب ہیں۔ تو اب کم سے کم یہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یہ ہے ٹیلی ویژن کی کہانی ایجاد کی۔ یہ میں نے کچھ ایک باب سنایا آپ کو، اس میں اور بہت سے ابواب ہیں۔ آخری ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ٹیلی ویژن ایجاد، اور ہمارے اس ملک میں 1964 میں آیا، لیکن کئی نسلیں ایسی اس ملک میں ہیں جنہوں نے اس قدر فائدہ اٹھایا ٹیلی ویژن سے، اس قدر ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایک اہم درسگاہ تھی، اب بھی ہے، تب شاید زیادہ تھی۔ ہم نے ڈرامہ، موسیقی، گفتگو کے آداب، شاعری، سیاست، خبر، یہ سارا کچھ جو سیکھا ایک زمانے میں، یہ پی ٹی وی کی بدولت سے ہی سیکھا۔ اور ایسے ایسے خوبصورت، ایسے ایسے ذہن ساز، ایسے ایسے معتبر، ایسے ایسے قیمتی لوگ ٹیلی ویژن کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ہم پی ٹی وی کے تو شکر گزار ہیں ہی، ہم نہایت خوش قسمت ہیں، میں اور عائشہ تو کم سے کم، آپ میں بہت سارے ساتھی کہ جن کو موقع ملا کہ پی ٹی وی ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ مجھے ایک دو باتیں ٹیلی ویژن کے حوالے سے یادداشتیں کہہ لیجئے، اور پھر عائشہ کے حوالے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کا
تذکرہ تو عائشہ کریں گی، پر یہ لطیفہ میں سناؤں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت محترم بہت پیارے بزرگ ہیں، اور وہ پی ٹی وی جب پیدا ہوا تھا، پیدا ہی کہہ لیجیے، تب سے منسلک ہیں، اب تو نہیں آتے ٹیلی ویژن پہ، وہ کم آتے، اور وہ ہیں مستنصر حسین تارڑ صاحب. تو وہ اتنے مقبول اور معروف تھے، اب بھی ہیں، کہ میں نے ان سے خود یہ بات پوچھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ بات سچ ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہو اس زمانے میں پاکستان میں جو تارڑ صاحب کو جانتا نہ ہو، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جو کوئی آتا تھا وہ سٹار بن جایا کرتا تھا. تو تارڑ صاحب بہت آیا کرتے تھے. تو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، وہ شرارتاً یہاں جاسوس بھیجا کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ پتہ کرو کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے عقل مند ساتھی وہ جاسوس کو پکڑ لیا کرتے تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو وہ کوئی بہانے بازی کرتے تھے. تو یہ بات بہت مقبول اور معروف تھی کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جاسوس ہے یا نہیں، اس کو وہ تصویر دکھاتے تھے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کہ پہچانو یہ کون ہے. تو اگر وہ نہ پہچان پائے تو کہتے تھے تم یقیناً تم جاسوس ہو، کیونکہ پاکستان میں تو ہر کوئی ان کو جانتا ہے. کیا بات. یہ میں نے ایک دفعہ تارڑ صاحب سے خود بات پوچھی. اس کے علاوہ بے شمار ایسے پروگرامز اور ایسے لوگ آئے ٹیلی ویژن پہ جنہوں نے اس ملک کی بہت سی نسلوں کے اوپر اس قدر اہم، اس قدر مثبت نقوش چھوڑے. ہم ان کو یاد کرتے ہیں. بہت سارے تو چلے گئے ہمارے بزرگ، پر کچھ اب بھی ہیں. میں نے بھی 1997 میں اس خوبصورت اور عظیم ادارے سے اپنا کام شروع کیا، اور اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو نہ جانے میں کیا کر رہا ہوتا زندگی میں. تو اس ادارے کے اور اس ایجاد کے ہم پر بالخصوص، لیکن انسانیت کے اوپر بے شمار احسان ہی سمجھ لیجئے کہ ہم اس چیز کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس میں محبت ہے، ڈرامہ نگاری ہے، تہذیب ہے، ایسی باتیں پھیلانے کے لیے بھی. کچھ یادداشتیں اور ہیں میرے پاس، لیکن پہلے عائشہ کی یادداشتیں سنیں کہ ٹیلی ویژن کے کون کون سے پروگرام انہوں نے دیکھے ہیں، کون کون سے پروگرام ان کو یاد ہیں، اور کون کون سے پروگرام ان کے دل پہ نقش ہیں. عائشہ. جناب تھینک یو. بے شک انہوں نے ذکر تو کر ہی دیا ہے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا جو مارننگ شو ہوتا تھا وہ ایک ایسی صبح کی روشنی ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھ اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے ٹیبل کے اوپر وہ چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہی ایک ٹائم ہوتا تھا جو ہمیں ملتا تھا. اور 5 منٹ کے کارٹونز ہوتے تھے جو دیکھے بغیر لگتا تھا کہ جیسے ایگزامز میں بھی وہ دیکھنا ایسے لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ہمارے دور میں تھوڑی ہوتا تھا کہ پورا دن کارٹون چل رہے ہیں یا پورا دن ایک چینل ہے پورا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی کوئی زمانہ آئے گا جس میں ایک پورا چینل بن جائے گا یا کوئی ایسا یوٹیوب چینل ہوگا جس کے اندر صرف کارٹونز ہی کارٹونز اور اینیمیٹڈ سیریز ہی ہوں گی. ہمارے لیے تو 5-7 منٹ ٹام اینڈ جیری کا کھیل، ہیکل اینڈ جیکل، وہ ایسے لگتے تھے جیسے پتہ نہیں دنیا کی کون سی خوبصورت چیز. اور تارڑ صاحب کی باتیں تب تو اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑی خاموشی سے، بڑے پیار سے اقدار، ویلیوز، وہ سب کی سب ہمارے اندر انڈیل دیا کرتے تھے، اور ہم اسی کے ساتھ اسکول چلے جاتے تھے. جب ہم بڑے بھی ہوئے تو بھی پی ٹی وی کا جو ایک پلیٹ فارم تھا وہ ہمیشہ ایسی کوالٹی سامنے رکھا کرتا تھا کہ ہمسائے ملک میں بھی اسی چینل کے پروگرامز کی کاتوتی بولتا تھا. ہمارے ڈرامہ نگاروں کو، ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ کو، ہماری پروڈکشنز کو بہت فالو کرتے تھے. اس ہی پلیٹ فارم نے الف نون جیسا پروگرام دیا ہے، اسی پلیٹ فارم نے نیلام گھر جیسا پروگرام دیا ہے جو اب تک چلتا رہا ہے. اسی پلیٹ فارم سے اینک والا جن جاتا ہے، مطلب ٹرانسمٹ ہوتا رہا ہے، جو یقیناً بہت سارے لوگ ادھر مسکرا رہے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی وہ ضرور دیکھا ہوگا. تو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں نہ تو فونز ہوتے تھے، نہ کمپیوٹرز ہوتے تھے، بس ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ہم ہوتے تھے اور ہمارا بچپن ہوتا تھا. تو ہم نے تو جو بھی سیکھا ہے، تہذیب، اپنے اقدار، ویلیوز جو ہے، ہم نے سب یہیں سے سیکھا ہے. تو ہم نے کچھ غلط تو نہیں سیکھا. بالکل. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی یادداشت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پی ٹی وی سے ریلیٹڈ ہیں، پی ٹی وی سے منسلک ہیں؟ اچھا، ایک صنف کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسی صنف ہے جو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ صرف اس خطے کی ہے. یہ میں نے کم سے کم دنیا بھر میں وہ خوبصورتی کہیں اور نہیں دیکھی، شاید کہیں ہو کسی گاؤں میں پاکستان سے باہر. اور وہ یہ ہے کہ جو طنز اور جو مزاح
ہماری رگوں میں ہے وہ شاید دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے. وہ پنجابی ہو, سرائکی ہو, اردو ہو, ہمیں لطیفے اور طنز و مزاح اور فقرہ کسنا جو ہے نا وہ ہر کسی کو آتا ہے. بالکل. اور آج کل جو میمز آپ دیکھتے ہیں, نہ جانے کون کہاں بیٹھے کیا بناتا ہے, تو ہمیں ہر کوئی شخص جو ہے نا اسے کم سے کم اور کچھ آئے نہ آئے اس کو ہنسنا آتا ہے. تو جو یادگار ترین پروگرام ٹیلی ویژن کے اوپر آ چکے ہیں اس میں سچ گپ, اکڑ بکڑ, 50-50, الف نون کا ذکر کیا عائشہ نے, ایسے بہت سارے پروگرام تھے کہ جن میں مزاح نگاری بھی تھی لیکن ایسی خوبصورت اور ایسی پائے کی کہ انسان دنگ رہ جائے کہ ہم یہ ہوا کرتے تھے. مزاح کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی تھی اس میں, ایسے میسیجز تھے جو آج بھی اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو ہمارے اوپر ثابت آتے ہیں. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم بچپن کی جو بات آپ کو بتانے لگے ہیں, گاؤں کی پیدائش ہے ہماری, اور ہم گاؤں والے شام کے بعد نا سب کٹھے ہو جاتے تھے. ٹی وی اس پہ یہ گرین نہیں تھا, وائٹ تھے, تو ہم لوگ سب بچے بیٹھے ہوتے بڑے پیچھے چرپائیوں پہ, تو ہم ڈرامے دیکھتے تھے جو آپ نے کہا جی اینک والا جن, اور ہم ڈرتے تھے یار یہ اینک والا جن باہر نہ آ جائے. تو نہیں آج باہر ہے لیکن ویسے خوفناک نہیں ہے. جی. تو اس کے بعد ڈرامے دیکھنے 9 بجے, پھر ہم نے خبریں سننی, پھر ہم نے جا کے اپنے امی کو ابو کو بتانا جا ہم یہ دیکھ کے آئے ہیں. تو ہمیں بعد وہ بچپن یاد آتا ہے کہ گاؤں میں حویل ہوتا تھا اور سب بیٹھے ہوتے تھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسی کوئی یاد لے کے پیدا ہوئے ہوں یا ان کے پاس بھی ایسی کوئی یاد ہو. نہیں, آج کی جو بچے ہیں ہم بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے والا کچھ ان کو یاد نہیں ہے. اتنا ماشاءاللہ پی ٹی وی تو شروع سے ہی ہمارے لیے یہ چیز تھی کہ جیسے ہم گاؤں والے کوئی کھانا ڈیلی کھاتے ہیں نا, ایسے ہم پی ٹی وی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ پورے پاکستان کی خبریں, ڈرامے اور بڑے اچھے چلتے رہے ہیں, اور ایک انسان کو جو طبیعت دیتے ہیں, تو آپ جو کہہ لیں ہم سے بہتر ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا تھا پی ٹی وی کا وہ دور, جو شاید آج کے بچوں میں جو ٹیبز پکڑے ہوتے ہیں, فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ شاید آج وہ اقدار, وہ ویلیوز, وہ مورلز ان کے اندر نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ سب اکٹھے ہوا کرتے تھے اس وقت گاؤں میں, ہم شہروں میں بھی ہوا کرتے تھے, صرف گاؤں میں تو نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں یا پرانے زمانے میں اب بھی جو بہت سارے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں جن کی شکل کچھ بدلی ہوگی, لیکن یہ شروع پی ٹی وی سے ہی ہوئے. مثال کے طور پہ جو سوال و جواب ہے تو کسوٹی ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. بالکل. پھر نیلام گھر تو خیر تھا ہی, جیسے جس کو گیم شو میں اب ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. پھر ڈرامے ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے 5-5:30 بجے یا 6 بجے جب نشریات شروع ہوتی تھیں تو اس وقت اسلامی پروگرام ہوا کرتا تھا. ہم قاعدہ پڑھا کرتے تھے بیٹھ کے. رات کو بھی ہوا کرتا تھا. خبریں تو ہوا کرتی تھیں, ان کے جو وقت تھا اس کا اور بڑی سختی سے جو وقت تھا اس کو فالو کیا جاتا تا. تو یہ لوگ پی ٹی وی کے ساتھ اپنی گھڑیاں میں لایا کرتے تھے کہ 9 بج گئے ہیں, خبرنامہ ہو رہا ہے تو اپنی گھڑی ٹھیک کر لو. جی جی. السلام علیکم. میری کوئی ایج کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن میرا جو بچپن ہے نا, اور ایک میرے والدین کا جو لگاؤ تھا پی ٹی وی سے, اور میرا جو بچپن مطلب کہ ایک ایسا ٹائم تھا اسٹڈی مجھے تب کروں گا تو مجھے میرا کارٹون چینل دیکھنا پڑے گا. تو یہی گھر والے بھی یہی کہتے تھے کہ تمہیں تب بھی کارٹون دیکھنے ملیں گے جب تم اسٹڈی کرو گے. تو یہ ایسا ٹائم تھا کہ میں کہتا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشی مجھے مل جاتی تھی اس ٹائم میں. اور اس چینل سے لگاؤ اسی لیے کیونکہ میرے والدین کے چینل مطلب کہ دور کا, تو ان سے لگاؤ, ان سے جو بھی چیز جڑی ہے مجھے اس سے لگاؤ ہے کہ یہ ہر جگہ یہی نظر آئے پی ٹی, کیونکہ پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان ٹیلی ویژن ہے. میں نے ان کی بات آگے بڑھانی ہے. عائشہ میری زندگی کی جو کچھ بچپن کی, اور یہ میں کیلنڈر طور پہ کہہ رہا ہوں, سنجیدگی سے نہیں کہہ رہا, جو کوئی دکھی یادیں ہیں, ہاں جی, اس میں سے ایک یاد یہ ہے کہ جیسے اس زمانے میں ہفتے میں ایک دن بمشکل 20-25 منٹ کے لیے کارٹون ہوا کرتے تھے. ہفتے میں ایک دن بمشکل 20-25 منٹ کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہیکل اینڈ جیکل اور ٹام اینڈ جیری اور ایسے کارٹونز ہوا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن لگایا کہ اور پورا ہفتہ میں ایک پہاڑ کی طرح لگتا تھا, وہ ہفتہ کٹتا ہی نہیں تھا, اور بالآخر جمعرات کو یا نہ جانے کس دن ہوا کرتے تھے. میں بیٹھا کہ آج کارٹونز ہیں 5 منٹ پہلے ہی, اور کارٹون شروع ہوئے. یہ مجھے بالکل یاد ہے, میری عمر بمشکل 8-9 برس ہوگی, شاید اس سے بھی کم ہو, اور ہلکی سی ہوا چلی,
اور بجلی چلی گئی. وہ جو صدمہ میرے دل کے اوپر ہے نا, وہ مجھے آج وہ رات مجھے یاد ہے کہ ہوا چلی ہے, مغرب کی اذان ہو رہی تھی یا کیا, اور شروع ہوئے تھے کارٹون اور بتی چلی گئی. اچھا, یہ تو وہ ایک دور یہ بھی تھا کہ ایریل خود بخود چینج ہو جایا کرتا تھا, اور جو ہی فریکوینسی چینج ہوئی تو چینل غائب. تو کئی بار کارٹونز کا ٹائم گزر جایا کرتا تھا ایریل سیٹ کراتے کراتے, اوئے آ رہی ہے نہیں آ رہی, بس اسی طرح. ایریل سیٹ کرنے کی زبان ہوا کرتی تھی ہماری گھر کی چھت. اس زمانے میں پرانے گھر تھے, چھت بہت اوپر تھی اور ٹیلی ویژن اندر ہوا کرتا تھا. تو ایک شخص ٹی وی کے سامنے, ایک شخص برآمدے میں, ایک صحن میں, اور ایک چھت پہ. تو جو نیچے بیٹھے وہ کہتا ہے واپس واپس, تو وہ کہتا ہے واپس, تو اوپر والا جو ہے وہ ذرا واپس کرتے ہیں ایریل کو, نہیں زیادہ ہو گیا تھوڑا. تو یہ 4 لوگ جو ہم تھے نا, یہ اینٹنا تھی, اور اس کے بعد پھر اینٹنے کے اوپر وہ اینٹیں رکھا کرتے تھے تاکہ ہلے نہ. ظاہر ہے ہوا ذرا سی چلے گی تو ہل جائے گا, لیکن وہ بھی ایک پوری ایک تکلیف ہوا کرتی تھی کہ ہوا چلی. لذت آتی تھی اس کے بعد وہ پروگرام دیکھنے میں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے 3-4 لوگوں نے مل کے. اس اینٹنے کا ایک فائدہ بہت تھا, وہ جب ناکارہ ہو جایا کرتا تھا تو پھر اس سے گڈیاں لوٹا کرتے تھے, اس میں ڈور پھنسا کرتی تھی, یہ بھی مجھے یاد ہے. یہ کام میں نے نہیں کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی کہ ایریل کو اس دور میں انٹینا کہتے ہوتے تھے ہم. تو بچپن میں جو میرا بچپن گزرا ہے اس میں میں زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا تو جو قاری صداقت علی صاحب تھے وہ اسپارہ پڑھاتے ہوتے تھے, تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو سنتے تھے. اور اس کے علاوہ ڈراماز بھی دیکھے, لیکن سب سے جو مین چیز میں نے دیکھی ہے نا, وہ قصیدہ بردہ شریف جو لگتا تھا نا ماشاءاللہ, وہ تو بالکل اس جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. بچپن میں بہت ہم نے اس کو, اور آج بھی وہ یاد چیزیں آتی ہیں بچپن کی کہ کیسا ماحول ہوتا تھا. شروع میں پی ٹی وی میں پہلے ایک سیریل آیا تھا, ایک پی ٹی وی کا شو تھا, پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی 2 ہو گئے, پھر 3 ہو گئے. اس طرح نا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی وی جیسا شروع میں نا اس جیسا کوئی تھا ہی نہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس بات سے یہ پہلے چیز آئی ہے, تو اس سے پھر آگے جتنی بھی اب چیزیں چل رہی ہیں نا وہ سارا پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے. جی جو پروگرامنگ آج آپ بڑے بڑے چینلز پہ دیکھتے ہیں, جتنے گیم شوز ہیں, جو کامیڈی شوز ہیں, جو اسکٹس ہیں, وہ سب پی ٹی وی کی ہی دین ہے. اسی کی درسگاہ کے اوپر سے بنے ہوئے پروگرامز کو اٹھا کر ان کو ہلا جلا کر ایک نیا پروگرام بنا دیا جاتا ہے. جناب اچھا 2 اور اصناف کا ذکر میرے ذہن میں آ گیا. اچھا ان کو رہ کے اصناف یاد آ رہی ہیں. میوزک کا بھی ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. میں وہیں پہ آنے لگا. اچھا ایک تو کٹ پتلیاں, واہ, پپٹس, ظاہر ہے وہ انکل سرگم, وہ تو پوری کی پوری نہ جانے کتنی نسلیں بڑی ہوئی ہیں کٹ پتلیوں کو دیکھ کے. بالکل. اور ایسی دلچسپ بات کیا کرتے تھے وہ مزاح کے اندر کہ وہ ہلکی سی سماج اور معاشرے کے اوپر چوٹ بھی ہے, لیکن ایسی وہ میٹھی چوٹ لگاتے تھے کہ ہنسی بھی آتی تھی اور ہلکا سا دکھ بھی ہوا کرتا تھا. تو ایک تو وہ کٹ پتلیاں اور پپٹ شوز, اور پھر اس قدر وسیع پیمانہ ہے جو ہماری جو موسیقی ہے ہماری, وہ صرف کوئی ایک طرح کی گیت نہیں ہے, تو طرح طرح کے گیت اس میں ہوا کرتے تھے. اور ظاہر بے شمار سنگرز اس زمانے میں, ظاہر ہے چونکہ بینجامن سسٹرز اور باقی سنگرز بھی, پاپ میوزک بھی وہیں سے. اس سے پہلے ہمارے جو قومی گیت ہیں بہت سارے نغمے ہیں. اور ایک اور چیز, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی قومی تہوار ہوا کرتا تھا وہ پی ٹی وی کے ساتھ ہی منایا کرتے تھے ہم. بالکل. اس میں 14 اگست بھی ہوا اور 23 مارچ بھی اور عید بھی, تو یہ پی ٹی وی, اور پریڈ ہوا کرتی تھی ہمیں یاد ہے, تو سب لوگ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. تو وہ جو تہوار ہوا کرتے تھے وہ ہم سب بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی منایا کرتے تھے. بالکل بالکل. جی جناب. گزارش یہ ہے کہ کچھ پروگرامز جو پی ٹی وی پہ پہلے آیا کرتے تھے ہم بھی بچپن میں دیکھا کرتے تھے. پہلے تو ٹیلی ویژن نہیں تھے ہمارے پاس, تو یہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ چھت پہ بیٹھتے تھے, تو وہ ایک گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا, چھت پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے یا دیوار سے الٹ کے دیکھنا. تو اس وقت کی کچھ ایسی یادیں ہیں کہ جو شاید کہ اب کے زمانے میں لوٹ کے نہ آئیں. تو اب آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے, آگے سے تھپڑ پڑیں گے, چپل جھاڑو سب کچھ پڑ سکتا ہے آپ کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ڈراماز ہوتے تھے وہ اب کے ڈراماز کی نسبت بہت زیادہ گھریلو ڈراماز ہوتے تھے, جس میں ایک اینڈ پہ مورل ہوتا تھا. بالکل. تو
اس میں میں جو مجھے ایک جو ابھی تک یاد ہے وہ ایک بہت پیارا ڈرامہ لگتا تھا بیٹی ڈرامہ تھا. پھر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا انکل سرگم وغیرہ تھا, کارٹونز وغیرہ تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ایک زمانہ جو تھا ہمارے اسلاف کی روایات کو بھی دہراتا تھا اور ہمیں اسلام کی طرف بھی لے کے آتا تھا, اور ہمیں جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سکھلاتا تھا کہ یہ آپ کا معاشرہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد یہ کرتے تھے اور ابھی بھی آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے. اصلاح کا طریقہ, سماج کو کیسے چلانا ہے اس کا طریقہ, اس میں جدت اور نئی چیزوں کو کیسے اپنانا ہے, ان تمام چیزوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا, لیکن ایسے انداز سے, ایسے میٹھے انداز سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کوئی ہمیں اس بچپن میں لے جائے تو میں بھی پیٹی بھی لے جائے دوبارہ. جی آپ ایک کام کیجئے, آپ کا بچپن ختم ہو گیا, بچپنا ختم نہ ہونے دیں اپنا. آپ کا یہ خیال ہے ہاف پینٹ پہن کے فٹ بال تو نہیں کھیل سکتے نا, مطلب ظاہر ہے بدل گیا زمانہ. جی جناب. علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, واہ, کہ ایک چیز جو رہتی ہے وہ تبدیلی ہی رہتی ہے, ہر چیز بدلتی رہتی ہے, وہ جسے کہتے ہیں چینج از کانسٹنٹ. تو ظاہر ہے زمانہ بدلتا ہے, دنیا بدلتی ہے, تو نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں, لوگوں کی طبیعت بدل جاتی ہے. ہم سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے ڈرامہ ہوا کرتے تھے ویسا ہی ڈرامہ کر دیجئے. ارے بھائی لوگ بدل گئے, مزاج بدل گئے, مزاح بدل گئے, تو بدلنا چاہیے ساتھ ساتھ. جی ظاہر ہے یاد تو آتی ہے پرانی, لیکن اب بھی زمانہ اچھا ہے. جناب ارے ہماری واہ. چھوٹی, سب سے چھوٹی جو ہیں ویور بیٹھی ہیں, کیا سنانا چاہیں گی آپ؟ میں شعر سنانا چاہتی ہوں. جی ارشاد. بیٹھ کر نفرتوں کے سائے میں, بیٹھ کر نفرتوں کے سائے میں نے بدلا لیا محبت سے. واہ واہ, بیٹھ کر محبتوں کے سائے میں, نفرتوں کے سائے میں, نفرتوں کے سائے میں نے بدلا لیا ہے محبت سے. محبت سے. واہ کیا بات ہے بھائی, Very good. زوردار تالی. اتنا بڑا شعر آپ نے خود سیکھا ہے یا امی ابو نے ڈانٹ ڈانٹ کے سکھایا ہے؟ ہنسی بتا رہی ہے. نہیں, میں ٹک ٹاک میں دیکھ رہی تھی, میں نے یاد کر لیا. لیجئے, ابا حضور چاہتے ہیں کہ دور واپس چلا جائے اور ان کے فرزند اور ان کی اولاد چاہتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک سے شعر یاد کر کے ہمیں سنائیں. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ لال ہو گئے ان کے والد صاحب. چلیے جی آگے چلتے ہیں. عائشہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو, آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا میں وہاں سے نظر نہیں آ رہا کیا؟ نہیں, صرف وہی پیاری لگ رہی یہ ہیں؟ گرل گینگ ہے. اوکے اچھا اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب اگر ہم نے آنکھ کھولی تھی نا, جس میں 1999 کی پیدائش ہے میری, تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا نا تو پی ٹی وی دیکھا تھا. پی ٹی وی دیکھا, اس سے علاوہ کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا. اور وہاں پر ہفتے کے بعد سر جیسے بتا رہے تھے تو ہم نے کارٹون دیکھے تھے, ٹام اینڈ جیری. ایسے ہی اور بڑے ہم کھانا بھی نہیں کھانا, پہلے ہم نے کارٹون دیکھنے ہیں, انتظار ہوتا تھا کہ یار اس دن کارٹون آنے ہم نے دیکھنے ہیں. اور سر دیکھا جائے نا سب سے بڑا چینل تھا پی ٹی وی تھا, اور کوئی چینل نہیں تھا. اور بڑے بڑے ایسی چیزیں دیکھی ہیں, اگر کسی نے چیزیں ڈونیٹ بھی کی ہیں نا, لوگوں میں بانٹی ہیں, وہ سب سے پہلے پی ٹی وی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. بالکل. اور یہی ہماری یادیں, اور کافی چیزیں ہمیں ڈیولپ بھی ہوئی ہیں, اور کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو یاد کر کے بڑا دیکھتے ہیں یار یہ تب کی دور ہے, تب کوئی ایسا ڈرامہ نہیں تھا, کوئی ایسا چینل نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کر سکے. کیا بات ہے, ویری نائس. جی میں آپ کو پی ٹی وی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ وہ دور بہت اچھا تھا. بالکل. کچھ ایک ایسا دور تھا کہ ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. بالکل. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کا ماحول تھا کہ اب جو ماحول جا رہا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کے بیٹھ نہیں سکتے آدھا گھنٹہ, 10 منٹ, 5 منٹ. اور آج کے دور میں اگر ہمارے ہم 2 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو ہمارے ماں باپ کو ٹینشن بن جاتی ہے کہ ہمارے بچے کہاں چلے گئے. بالکل. وہ دور اتنا اچھا تھا کہ ہم لوگ ساتھ والے گھر میں جا کے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, اور ہمارے ماں باپ بے فکر رہتے تھے کہ وہ ماحول, وہ جو اس ٹائم تھا وہ بہت اچھا تھا. اب کے ماحول کے مطابق وہ پہلا والا دور بہت اچھا تھا, اب وہ ہم بار بار مس کریں گے. ہمارا ملک ایک ایسی خاص عنایت ہے ہمارے ملک پہ اللہ کی طرف سے کہ ہر موسم ہے یہاں, پہاڑ, دریا, ریگستان, سب چیزیں ہیں یہاں پر. جو ایک چیز میں محسوس کرتی ہوں نا, ہم ماں باپ اگر اپنا لیں
تو بچوں میں بھی آ جائے گی. جب ہم لوگوں کے ہاں جاتے ہیں تو ہم وقت گزارنے کی جگہ فون اٹھا لیتے ہیں اور اس پر لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو وقت نہیں دیتے. یہاں بھی کچھ صاحب موجود ہیں جو پورے پروگرام میں صرف اپنے فون میں دیکھتے رہیں. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم خود وقت نہیں دے سکتے تو اپنے بچوں کو ہم یہی سکھا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک بہت بڑا بھار ہم لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے. پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کیا کر رہے ہیں. جب ہم اپنا آپ سدھار لیں گے تو کہیں نہ کہیں معاشرہ بھی خود بخود سدھر جائے گا. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر آج بھی ڈھونڈنے پر اچھے لوگ مل جاتے ہیں. ہاں بھروسہ جو ہے وہ ذرا مشکل سے آتا ہے لیکن اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں آپ کی ایک آدھ بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میری؟ ہاں, اچھا چلیے. کہ اچھے لوگ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. جی. اچھے لوگ بغیر ڈھونڈے مل جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہر طرف اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل. ہر وقت اچھے لوگ موجود ہیں, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اکثریت ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے, برے نہیں ہوتے لوگ. ایک تو تلاش, اور دوسرے یہ کہ پی ٹی وی نے جو ہم جیسوں کو بالخصوص, یا آپ میں سے بہت سارے ساتھی, ہمارے ایک ساتھی جو ذکر کر رہے تھے بچپن کا, بچپن سے لے کے چلو اب تک جو عنایت ہی کہہ لیجئے اس کو, کہ انہوں نے ہمیں زبان, تہذیب, ہنسنا بولنا, مذہب, روایات, کھیل کود, ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے وہ, خبر, اتنا کچھ دیا کسی ایک ادارے نے. شاید کوئی اور ادارہ اتنا کچھ نہیں دے سکتا عوام کو جو پی ٹی وی نے دیا. اسکول کالج ہوتے ہیں, وہ جتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں ان تک علم محدود رہتا ہے. بالکل. لیکن پی ٹی وی ایک ایسی درسگاہ تھی اور اب بھی ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگی, کہ جس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے میں وہ بے پناہ ہے. غالب کا ایک شعر ہے, میں ذرا سا اس کو 19-20 کر دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. تو بہت شکریہ پی ٹی وی, آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. سو جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں, اور جو اب ہیں ان کو بھی ہم یاد کریں گے. آج اتنا ہی. پی ٹی وی آپ کے لیے ہماری بہت سی دعائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.